بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتداء رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، الیکشن کا چاند نظر آ گیا، اعلان ہو گیا، اور گہما گہمی پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ شہباز شریف صاحب آتے ہی واپس لندن کیوں لوٹ گئے؟ آخر بھاگ کر لندن جانے کا کوئی مطلب تو ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ شیخ رشید کی لال حویلی پر قبضہ، اور مسلم لیگ نون ان ٹربل، بہت سے معاملات بگڑ گئے الیکشن دنگل کی وجہ سے، لیکن کچھ ان لوگوں کے اپنے کیے دھرے کی بھی باتیں ہیں، اور کرپشن پر کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ ایک حاضر سروس بریگیڈیئر بھی پڑے گئے باجی۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ بی پاکستانی، یعنی بی پاکستانی۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، پہلی بات کہ شہباز شریف کو کیا ہو گیا کہ 48 گھنٹے پاکستان میں نہیں ٹکے۔ ایک ماہ رہ کے آئے تھے بھائی کے ساتھ، بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، حکمت عملی بھی بنی ہوگی، الیکشن کے حوالے سے بات بھی ہوئی ہوگی، باقی بھی باتیں ہوئی ہوگی، لیکن یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ ایک بڑی کہانی ہے، اور اس میں ایک تھریڈ ہے جس نے شہباز شریف کے طوطے، کبوتر، چڑیا سب اڑا دیے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں کہ اچانک وہ لاہور سے نکل پڑے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی منزل تھی گجرانوالہ۔ گجرانوالہ میں انہوں نے کسی سیاسی شخص سے ملاقات نہیں کی، نہ ہی کسی سے کوئی افسوس یا کسی کو مبارکباد دینے گئے تھے، بلکہ کوئی پوشیدہ سی ملاقات تھی۔ اب ذرائع کا دعویٰ یہی ہے کہ پوشیدہ ملاقات نے ان کو بتایا کہ جناب بڑے پرانو سام لو، پھر نہ کہنا سانو خبر نہیں ہوئی۔ جو بیانیہ انہوں نے دیا ہے ویڈیو لنک کے خطاب میں، اور جس انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ سابق جرنیل اور سابق جو ہے عدالت عظمیٰ کے ذمہ داران، ان سب کو میں معاف نہیں کروں گا، ان کو سزا ملنی چاہیے، کٹہرے میں لانا چاہیے ان کو برابر۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے نا، مریم نواز کا دعویٰ تھا لیول پلے فیلڈ، تو ایک حد تک تو مل گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا اور چینل سب چھوڑ مچایا، بس نواز شریف آ رہا ہے اور چوتھی بار وزیر اعظم بن رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک کہندے نے گیم پلٹ گئی۔ جو ہی ویڈیو لنک پہ خطاب ہوا نواز شریف صاحب کا، اور انہوں نے جارحانہ انداز اپنایا، اس لیے کہ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے تھے، تو وہ بیانیہ جو تھا انہوں نے ایسا جارحانہ دیا کہ جو کسی کو ہضم نہیں ہوا، اور ہضم ہو بھی کیسے؟ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح اس انداز میں مطالبہ کیا جائے، چارٹر آف ڈیمانڈ کی جائے کہ جناب فلانے فلانے جنرل کو الٹا لٹکا دیا جائے، فلانے فلانے سابق چیف جسٹس کو سزا دی جائے، کٹہرے میں لے آیا جائے۔ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ سوچ سمجھ کے کہ 3 بار بننے والے وزیر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے تھا کیا ہو کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ 3 بار وزیر اعظم بنے تو 3 بار نکالے بھی گئے، اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوگی۔ سیانے کہتے ہیں اگر کوئی ترقی کرتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ تو وجوہات تو ہے، بہت سی وجوہات ہیں۔ اب معاملات ایک طرف یہ ہے کہ وہ جو جاتے جاتے عمر عطا بندیال نے ایک کام دکھایا، وہ جو شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ دیا، صرف 56 صفحوں کا، وہ کام دکھا گیا، یعنی جن بن گیا جناب۔ نیب کی کارروائی شروع ہو گئی، کھل گئے کیس سارے، اور کہہ رہے ٹرک بھر بھر کے جناب کیسز کی فائلیں آ رہی ہیں، وہ جو تہخانے اور گودام میں رکھ دی گئی تھی وہ واپس آ رہی ہیں۔ اور یہی نہیں خالی، بلکہ انہوں نے آگے بھی، اس سے بھی آگے بھی کیا کہ اب جن لوگوں کے نام آئے وہ تو کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ اس میں سابق وزراء اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، وفاقی وزیر بھی ہے، صوبائی وزیر بھی ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ، تو پھر بچے گا کون؟ میں نے ابھی یہ خبر آپ کو دی ہے نا کہ ایک حاضر سروس بریگیڈیئر، کوئٹہ سے تعلق تھا ان کا، اختر سبحان، وہ پکڑے گئے۔
ان کی اہلیہ نے کیس کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی رجسٹری میں. وہاں سے خبر لی گئی, وہاں سے پتہ لگا کہ 22 جون سے وہ لاپتہ ہے, اور اہل خانہ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. کوئٹہ میں تھے, وہ DHA میں ڈائریکٹر تھے, لیکن کرپشن کے کام میں وہ پھنس گئے تھے اور اسی بنا پہ ان کو پکڑا گیا ہے. ظاہر تحقیقاتی ادارے لے گئے ہوں گے ان کو, لیکن ابھی کسی جگہ کوئی کیس ان کا منظر عام پر نہیں آیا. لیکن جب یہ کیا تو وہاں جو ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ وہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. ان کی بیگم سے کہا, زنیرہ سلیم سے, کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, وہ کوئٹہ میں ہی ہے. جبکہ ان کے وکلاء کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو لاہور لایا گیا تحقیقات کے لیے, اور بات وہی ہے, وہ کرپشن والی بات. تو اگر جیسے کہ پہلے ہی ہاتھ میں حافظ صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے احتساب اپنے ادارے سے شروع کیا تھا, اور فہرست بھی بن گئی تھی, اور لوگوں کو پکڑ بھی لیا تھا, دگڑ بھی ہو گیا تھا, کارروائی بھی ادارے کی ہو گئی تھی شروع. اسی طرح یہ بھی کام دیکھا کہ اگر کرپشن میں بریگیڈیئر صاحب پکڑے جا سکتے ہیں تو باقی کس کو معافی ہوگی؟ تو معافی پاجی کس کو نہیں. بہت پہلے ہم نے کہا تھا پڑھے سارے جان گئے تھے, حالات ہو گئے نا کہ پڑھے سارے جان گئے. اب لیونگ پلے مانگ رہے تھے, تو اب لیونگ پلے ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, مریم نواز بھی گئی ہیں, لیکن مریم نواز تو اپنی بیٹی کے داخلے کے چکر میں جانا تھا, اور دوسری طرف جب نواز شریف صاحب نے آنے کا اعلان کیا, یعنی شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا, تو ان کا خیال تھا وہ جائیں گی اور والد محترم اپنے قائد کے ساتھ وہ لاہور آئیں گی. اچھا, پہلا پروگرام بھی چینج ہو گیا کیونکہ وہ جناب لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کا پروگرام نہیں ہے. اب کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ ابھی بھی جارحانہ کھیلنا چاہتے ہیں. بس یہی وہ رپورٹ ہے جن کی بنا پہ شہباز شریف صاحب کو الٹے پاؤں لندن جانا پڑا, کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا برا بنا ہے میرے خطاب کا, تو میں پھر 21 اکتوبر کو نہیں, میں 12 اکتوبر کو آؤں گا, بتاؤں گا دنیا کو کہ اس دن ایک عامر نے, پرویز مشرف نے میری حکومت کا, منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا, تو میں تو کھلی جنگ لڑوں گا. تو بھائی یہ ساری چیزیں کٹھیاں ہو گئی ہیں. تو شہباز جی نے بس سمجھ لو اندر کی گل تو نہیں پتا کسی نے کہ کان پڑھائے کہ نہیں پڑھائے, لیکن منت اللہ تو ضرور کیتا ہوئے گا کہ جناب میں بھائی باؤ جی جڑے نے بھولا بادشاہ نے انہوں نے سمجھا دے جا کے کوئی گل نہیں. فوراً الٹے پاؤں نے لندن جانا پڑ گیا. اب آج لندن میں ایک میٹنگ ہے, اور یہ بھی بڑی کلوز سرکٹ میٹنگ ہے, یعنی کون کون, یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز. چوتھا بندہ کوئی نہیں ہونا. اسحاق ڈار صاحب سمدھی بھی وہاں موجود ہے, لیکن وہ نہیں ہوں گے, یہ 3 ہوں گے. تو ان 2 کو ٹاسک ملا ہے, کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف سے پہلے مریم نواز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کا دورہ کر کے آئی تھی, اور ان کو بھی کچھ چیزیں سمجھائی گئی تھیں. یعنی ان کا بھی سافٹ ویئر جو تھا اپڈیٹ کیا گیا. کبھی الیکشن میں آنا ہے, الیکشن لڑنا ہے, تو پھر بندے نے پتروں کو لڑو, طریقے نہ لڑو, کھل کے لڑو, سب آؤ مقابلہ کرو, الیکشن لڑو جو بھی ہے, لیکن 2 نمبر ہی نہیں. پلینگ لیول پلے مل گیا آپ کو. آپ کا جو اصل مخالف تھا وہ جیل میں, اگر آپ لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا تو وہ بھی جیل میں, تو آ جاؤ پھر. اب بلاول بھٹو زرداری مانگتے تھے لیول پلے سے, مسلم لیگ نون سے, لیکن مسلم لیگ نون کی جو رپورٹ ہے اندر کی, وہ خود ان ٹربل ہے, یعنی خطرے کی گھنٹی وہاں بھی بجی ہوئی ہے, اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, بکھرنے کی حالت میں ہے. یہ سب معاملات کیا ہے کہ ان کے بہت قریبی لوگ, بہت جو وفادار لوگ تھے مسلم لیگ نون کے, وہ ناراض ہیں, نالا ہیں, اس لیے کہ قیادت کا فقدان ہے. قائد محترم لندن میں بیٹھے 4 ہفتے کے لیے گئے تھے, اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی, انہوں نے آڑیاں جاڑیاں نہیں مک دی ابھی, آئے سن پھر چلے گئے. تو کہنے والے بتا رہے ہیں, بلکہ رپورٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کے حلقوں کی, کہ جو بہت بڑا ایک جلسہ کیا جس میں خطاب بھی کیا ہے نواز شریف صاحب نے, وہاں لاہور کا تھم جو تھا ان کا مسلم لیگ نون کا, خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ بھی وہاں موجود نہیں تھا. اس کی تفصیل اگلے ولاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے شاہد خاقان پہلے ہی ناراض ہیں, مفتی بھی مختلف انداز میں بولتے نظر آتے ہیں, اور معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اور پھر نواز کھوکر صاحب جو ہے, مصطفیٰ نواز کھوکر نئی پارٹی بنا رہے ہیں. تو ان صورتحال میں لاہور جسے قلعہ کہا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا, اس کے بھی حالات بگڑتے لگ رہے ہیں, ٹربل لگ رہی ہے. اب اگلی بات اگر کریں تو اگلی بات وہی ہے کہ شیخ رشید کی حویلی, لال حویلی پر قبضہ ہو گیا. کس نے کیا؟
مترکہ اوقاف بورڈ کے چیئرمین کے حکم پر یہ قبضہ کیا FIA نے اور خفیہ اداروں کے اور پولیس نے مل کے. شیخ رشید صاحب تو اس وقت لاپتہ ہے نا, ہے تو دھر تو لیے گئے, روپوش تھے پہلے لیکن ابھی لاپتہ ہیں, ابھی کہیں وہ رونما نہیں ہو سکے وہ کہ کس کے پاس ہے, کس ادارے کے پاس ہے. لیکن ان کی چونکہ بڑھکیں ہی نہیں ختم ہو رہی تھی, ٹویٹ پہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی وہ داغ رہے تھے بیان, تو لہٰذا اب لال حویلی کا جو ایک برسوں سے چل رہا تھا سلسلہ, اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ناجائز قبضہ تھا اور انہوں نے کوئی کاغذ جمع نہیں کرائے, لہٰذا انہوں نے سیل کر دی, قبضہ کر لیا مترکہ اوقاف بورڈ نے. یہ بھی برسوں بعد واقعہ ہوا ہے. بہرحال جب طاقت میں ہوتا ہے تو سارا کام چلتا ہے, پھر طاقت میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے پھر لال حویلی ان کو مل جائے, لیکن یہ ہمارے ہاں یہ آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے اداروں کی بھی اور سیاستدانوں کی بھی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ خود ٹربل میں پھنسی ہوئی ہے, شہباز شریف منانے کے لیے گئے ہیں, اور وہ سارا پلان وہ جو آنا تھا اور بڑا استقبال ہونا تھا, لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہونا تھا, شاید اب وہ کچھ بھی ناممکن ہو سکے اور حالات کسی اور طرف مڑ جائیں, یعنی رخ چینج کر لیں. لیکن الیکشن جنوری کے آخر میں ہوں گے, یعنی آخری ہفتے میں, اور دسمبر تک بلکہ نومبر کے 30 تک جو ہے حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی. آج اتنے ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.